نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع ہے خیبر کے قلعے سیرت النبی کتاب سے۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہمیں پتہ چلا کہ کس طرح سے خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کی کوشش جاری تھی، تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ کو پرچم عنایت فرمایا اور لوگوں کو جنگ کے لیے جوش دلایا۔ نائم نامی قلعے میں سے جو لوگ یہودیوں میں سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، وہ وہاں سے صاب نامی قلعے میں پہنچ گئے۔ یہ فتحات کے قلعوں میں سے ایک قلعہ تھا۔ اس قلعے کا محاصرہ 2 دن تک جاری رہا۔ قلعے میں یہودیوں کے 500 جانباز تھے۔ محاصرے کے بعد اس میں سے ایک جنگجو نکل کر میدان میں آیا اور مقابلے کے لیے للکارا۔ اس جنگجو کا نام یوشع تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اسے پہلے ہی وار میں قتل کرنے میں کامیاب رہے۔ اس کے بعد دوسرا یہودی نکلا، اس نے بھی مقابلے کے لیے للکارا۔ اس کا نام دیال تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمار بن غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ انہوں نے ایک دم دیال کی کھوپڑی پر وار کر دیا اور بولے، اے سنبھال، میں ایک غفاری ہوں۔ دیال پہلے ہی وار میں ڈھیر ہو گئے۔ اب یہودیوں نے زبردست حملہ کیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو پسپا ہونا پڑا اور وہ ادھر ادھر بکھرتے چلے گئے۔ یہودی آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گھوڑے سے اتر کر نیچے کھڑے تھے۔ اس حالت میں حضرت حباب بن منظر پوری طرح ثابت قدم رہے اور جم کر لڑتے رہے۔ رسول اکرم نے مسلمانوں کو پکارا اور جوش دلایا تو پلٹ کر یہودیوں پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے یہودیوں پر ایک بھرپور حملہ کیا۔ حضرت حباب بن منظر نے دشمن پر زبردست شلغار کی۔ یہودی اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور تیزی سے پسپا ہوئے، یہاں تک کہ اپنی حویلیوں تک پہنچ گئے۔ اندر گھستے ہی انہوں نے دروازے بند کر لیے۔ اب مسلمانوں نے یلغار کی اور یہودیوں کو قتل کرنے لگے، ساتھ میں انہیں گرفتار کرنے لگے۔ آخر قلعہ فتح ہو گیا۔ اس قلعے میں مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر گیہوں، کھجورے، گھی، شہد، شکر، زیتون کا تیل اور چربی ہاتھ آئی۔ یہاں سے مسلمانوں کو بہت سا جنگی سامان بھی ہاتھ لگا۔ اس میں منجنیق، زرہیں، تلواریں وغیرہ شامل تھی۔ اس قلعے سے جو یہودی جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے، انہوں نے قلعہ نامی قلعے میں پناہ لی۔ یہ قلعہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر تھا۔ مسلمانوں نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ ابھی محاصرے کو 3 دن گزرے تھے کہ ایک یہودی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے ابو قاسم، آپ اگر میری جان بخشی کر دیں تو میں آپ کو ایسی ہی اہم خبر دوں گا کہ آپ اطمینان سے قلعہ فتح کر دیں گے، ورنہ آپ اگر اس قلعے کا 1 مہینے تک محاصرہ کیے رہیں تو بھی اس کو فتح نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس قلعے میں زمین دوز نہریں ہیں۔ وہ لوگ رات کو نکل کر نہروں میں سے ضرورت کا پانی لے لیتے ہیں۔ اب اگر آپ ان کا پانی بند کر دیں تو یہ لوگ آسانی سے شکست مان لیں گے۔ نبی اکرم نے اسے امان دے دی۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ان نہروں پر تشریف لے گئے اور یہودیوں کا پانی بند کر دیا۔ اب یہودی قلعے سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ خونریز جنگ ہوئی اور آخرکار یہودی شکست کھا گئے۔ اس طرح مسلمانوں نے فتحات کے 3 حصے فتح کر لیے اور وہ شک کے قلعوں کی طرف بڑھے۔ اس میں بھی کئی قلعے تھے۔ مسلمان سب سے پہلے قلعہ ابئی کی طرف بڑھے۔ یہاں زبردست جنگ ہوئی۔ سب سے پہلے یہودیوں میں سے ایک جنگجو باہر نکلا۔ اس کا نام غزوال تھا۔ اس نے مسلمانوں کو مقابلے کی دعوت دی۔ اس کی للکار پر حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ نے آئے۔ انہوں نے نزدیک پہنچتے ہی غزوال پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں اس کا دایاں ہاتھ کلائی پر سے کٹ گیا۔ وہ زخمی ہو کر واپس بھاگا۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا پیچھا کیا اور بھاگتے بھاگتے دوسرا وار کیا۔ یہ وار غزوال کی ایڑی پر لگا۔ زخم کھا کر وہ گرا۔ اسی وقت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس وقت ایک اور یہودی مقابلے کے لیے نکلا۔ اس کے مقابلے میں ایک اور مسلمان آئے، لیکن وہ اس کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ یہودی اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اس مرتبہ اس کے مقابلے کے لیے مسلمانوں میں سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور نزدیک پہنچتے ہی اس پر حملہ آور ہوئے۔ پہلی وار میں انہوں نے اس کا پاؤں کاٹ دیا اور دوسرے وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر کسی یہودی نے میدان میں آ کر مسلمانوں کو نہ للکارا۔ اس پر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور قلعے پر حملہ کر دیا۔ مسلمان قلعے کے اندر گھس گئے۔ ان میں سے سب سے آگے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ اس قلعے سے بھی مسلمانوں کو بہت مال ہاتھ لگا، مویشی اور کھانے پینے کا سامان بھی ملا۔ قلعے میں جو لوگ تھے وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے شک کے دوسرے قلعے میں پناہ لی۔ اس کا نام قلعہ بری تھا۔ شک کے 2 ہی قلعے تھے، ایک ابئی اور دوسرا بری قلعہ۔ بری میں یہودیوں نے بہت
زبردست حفاظ انتظام کر رکھے تھے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں پر بہت سخت تیر اندازی کی، پتھر بھی برسائے، بعض تیر تو اس جگہ آ کر گرے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھائی اور اس کو قلعے کی طرف پھینک دیا۔ ان کے پھینکنے سے یہ قلعہ لرز اٹھا، یہودی بھاگ نکلے۔ یہاں سے مسلمانوں کو مال غنیمت ہاتھ آیا، یہودیوں کے برتن بھی ہاتھ لگے۔ آپ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان کو دھو کر استعمال میں لاؤ۔ اس طرح فتحات اور شک کے 5 قلعوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ان جگہوں سے بھاگنے والے یہودیوں نے قتیبہ کے قلعوں میں پناہ لی۔ قتیبہ کے بھی 3 قلعے تھے، ان میں سے پہلے قلعے کا نام غوث تھا، دوسرے کا وطیح اور تیسرے کا نام سلالم۔ ان تمام تر قلعوں میں غوث کا قلعہ سب سے بڑا اور مضبوط تھا۔ مسلمان 20 دن تک اس کا محاصرہ کیے رہے۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اس قلعے کو بھی فتح کرا دیا۔ اس قلعے سے حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب گرفتار ہوئیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ مسلمان ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوئیں۔ قموس کی فتح کے بعد مسلمانوں نے قلعہ وطیح اور قلعہ سالم کا محاصرہ کر لیا۔ دونوں کا محاصرہ 14 دن تک رہا، مگر دونوں میں سے کوئی شخص باہر نہ نکلا۔ 14 دن بعد انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ اس شرط پر صلح ہوئی کہ یہودی اپنے بیوی بچوں کو لے کر وہاں سے نکل جائیں اور بدن کے کپڑوں کے علاوہ کوئی چیز نہ لے جائیں۔ اس طرح یہ دونوں قلعے بغیر خون ریزی کے فتح ہوئے۔ مسلمانوں کے ہاتھ ایک بڑا خزانہ بھی لگا۔ خیبر ہی میں آپ کی خدمت میں اشعری اور دوسری قبیلے کے لوگ حاضر ہوئے۔ اشعری لوگوں میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی شامل تھے اور دوسریوں میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ ان حضرات کو بھی مال غنیمت دیا گیا۔ خیبر کی فتح کے موقع پر حبشہ سے پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب وہاں پہنچے۔ انہوں نے مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ اس موقع پر وہاں لوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے پر زیادہ خوشی ہے۔ اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کے رہنے والے بہت سے لوگ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ یاسین پڑھ کر سنائی، جس کو سن کر یہ لوگ رو پڑے اور ایمان لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبردست خاطر تواضع فرمائی اور فرمایا، ان لوگوں نے میرے صحابہ کی بہت عزت افزائی کی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ جب مکہ کے مشرکوں نے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے تھے تو وہ سب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ اس وقت وہاں ان کو بہت عزت افزائی ہوئی تھی۔ حبشہ سے جو لوگ آئے تھے ان میں حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل تھی۔ حبشہ میں رہتے ہوئے ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ مکہ سے دوسری ہجرت کے موقع پر انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اس وقت ان کا پہلا خاوند عبداللہ بن حبش تھا، لیکن حبشہ پہنچ کر وہ مرتد ہو گیا تھا۔ اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا اور اسی حالت میں مر گیا تھا، جبکہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام پر قائم رہی تھیں۔ 7 ہجری محرم کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ خمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجاشی کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آپ سے کر دیں۔ چنانچہ یہ نکاح نجاشی نے پڑھایا تھا۔ اس نکاح سے پہلے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک خواب دیکھا تھا، اس میں کوئی پکارنے والا ام المومنین کہہ کر پکار رہا تھا۔ اس سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھبرا سی گئیں۔ جب انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام ملا تو تب انہیں اس کی تعبیر معلوم ہوئی۔ ان کا مہر بھی شاہ نجاشی کی طرف سے ادا کیا گیا تھا، شادی کا کھانا بھی انہی کی طرف سے کھلایا گیا۔ نجاشی کے جس کنیز کے ذریعے یہ سارے معاملات طے ہوئے وہ کنیز بھی اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان لے آئی تھی اور انہوں نے اپنے ایمان لانے کا پیغام حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ آپ کو جب اس کنیز کا پیغام ملا تو آپ مسکرائے اور فرمایا، اس پر سلامتی ہو۔ اسی کے ساتھ میرا آج کا موضوع اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔